کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹس. کلیئرنگ اینڈ فارورڈ ایجنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ انٹرمیڈیریز ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں ایکسپورٹ پروسیس کے درمیان. تو جو پریکٹیکل ایکسپورٹ مارکیٹنگ ہے اس میں رول آف کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. Sometimes both of them are used interchangeably, but basically there is a stark difference in the duties, responsibilities, and role of clearing agent and forwarding agent. Sometimes there could be the companies which are providing the both services. Now let's give a look at it. Clearing agent help in clearing of goods through customs. یعنی جب امپورٹ ہو جائے گی تو امپورٹ آپ تک پہنچ گئی ہے، یعنی اگر آپ امپورٹر ہیں تو اور آپ کی گڈز آ گئی ہیں پورٹ پہ، تو پورٹ سے گڈز جو ہیں کسٹم ڈیوٹی اور مختلف قسم کے ٹیکسز دے کر چھڑوانا اور چھڑوا کے اس کو ویئر ہاؤسز میں لانا، یہ جو ہے رسپانسبلٹی ہے کلیئرنگ ایجنٹ کی. کلیئرنگ ایجنٹ جو ہے وہ جب کنسائنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ جو ہے اس میں کسٹمز میں پیپرز اپنے جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں. پروسیجر چینج ہوتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ گوڈس ہماری ہیں، یعنی آن دا بہاف آف دا امپورٹر. اور اس جو کنسائنمنٹ میں ہے اس میں یہ اشیاء ہیں، اس کی ڈسکرپشن اور کوانٹٹی وہ بتاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کی وہ انوائس بھی جمع کراتے ہیں. پھر ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے اگر وہ یہ کنٹینر ہے، کنٹینرائزڈ کنسائنمنٹ ہے، تو کسٹم ایجنسیز جو ہیں دے فلی چیک دا کنسائنمنٹ. اس کی پہلے ایک فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو آپ نے اپنی پیکنگ لسٹ اور انوائس جمع کرائی ہے جس میں آپ نے ویلیو اس کی بتائی ہے، ویلیو اور ڈسکرپشنز دی ہے پروڈکٹ کی، اور اس کے بتائے ہیں کتنے یونٹس ہیں، اس کے مطابق اس کنٹینر کی فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے. یعنی کہ جو آپ نے کہا ہے کیا وہی چیز ہے اس کنٹینر میں، نمبر 1. نمبر 2، جتنے یونٹس آپ نے کہا ہے کیا اتنے یونٹ موجود ہیں. اور اس ویریفیکیشن کے بعد ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ویلیویشن. ویلیویشن سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے اس کی پروڈکٹس جو امپورٹ ہوئی ہیں اس کی جو آپ نے ویلیویشن بتائی ہے کہ جی اتنی اماؤنٹ کی ہیں، یعنی کہ اس کنٹینر میں جتنی گڈز ہیں اس میں جو ایک یونٹ ہے، ایک پروڈکٹ ہے، اس کی پرائس یہ ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ اتنی ہے. تو کیا وہ آپ نے صحیح ویلیویشن بتائی ہے یا آپ نے انڈر ویلیو کیا ہے؟ تو اس کی بھی ویلیویشن ہوتی ہے. ویلیویٹ کرنے کے بعد اس کی ایگزیکٹ جو ٹیکسز ہیں وہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں. دیر آر نمبر آف ٹیکسز وچ آر لیویڈ وچ انکلوڈس کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، sometimes there is also excise duty. تو ان کو کیلکولیٹ کر کے اس میں حکومت کے خزانے میں جمع کرانا، یہ سارا جو پروسیجر ہے دس از کوائٹ ٹیکنیکل. اور جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہے وہ اس سارے پروسیس سے گو تھرو ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ. اس طرح ہی جب کوئی کنسائنمنٹس باہر جا رہی ہیں تو بہت سی اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم پاسبل ہے کہ اس کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی کوئی ڈیوٹی ہو. تو وہ جو ڈیوٹی کلیئرنس جو ہے اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ دیکھتا ہے. سم ٹائمز جو فارورڈر ہے وہی ایکسپورٹر کے بہاف پہ اس اگر کوئی کسٹم یا اس کی کلیئرنس ہے، اگر کوئی ڈیوٹی نہ بھی ہو تو کلیئرنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہے، واٹ آر دا پروڈکٹس وچ آر بینگ ایکسپورٹڈ. تو اس کی جو کلیئرنس ہے وہ بھی کروانا کلیئرنگ ایجنٹ کا کام ہے. جبکہ فارورڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ فارورڈنگ ایجنٹس ہیلپ ان ہینڈلنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف گڈس. جو گڈس ہیں
اس کو ایکسپورٹر کے ویئر ہاؤس سے لے کے اس کو پورٹ تک پہنچانے کا جو کام ہے، جو کہ جس میں اس کی ہینڈلنگ شامل ہے، جس میں اس کی لوڈنگ شامل ہے، جس میں ان لوڈنگ شامل ہے، اور روڈ ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے اپ ٹل دا پورٹ، اور پھر جو ہے پراپر شپنگ کمپنی کون سی ہوگی اور کون سا روٹ ہوگا، یہ سارے جو معاملات ہیں جو شپنگ سے ریلیٹڈ ہے اور ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو فارورڈر ہے وہ یہ سارا رول پلے کرتا ہے۔